میں نے کہا کہ دوسری قومیں جو اپنی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لا کر قیامت کے بعد جس جنت میں داخلے کی امید رکھتی ہیں، وہ جنت تو مسلمان اس دنیا میں اپنے دلوں میں سمائے بیٹھے ہیں۔ جس جنت کی طلب میں کائنات ساری، وہ جنت تو مومن کا بچہ نہیں بول رہے۔ میں نے کہا وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے کہ جس جنت کی کائنات طالب ہے، جس جنت کی جستجو ہے اور جس کی طلب ہے، قرآن کی صورت میں بندہ مومن وہ جنت تو اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس پر عمل کے بغیر میں نے کہا دونوں جہانوں میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کتاب مبین ہے جو حضور کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے، اور معجزات کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جس دور میں جو چیز اپنی انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی تھی، رب ذوالجلال نے اس دور میں اس نبی کو اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر بہترین محلات بناتے تھے، حسین مورتیاں تراشتے تھے، خوبصورت مجسمے بناتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے اس دور میں حضرت صالح علیہ السلام کو اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے حکم سے پتھر پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی۔ وہ جو پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور مورتیاں بناتے تھے، اور اس کو وہ اپنی عظمت اور اپنا کمال اور فن کی انتہا جس کو وہ سمجھتے تھے، تو ان کے اس کمال کے فن، اس کمال کو اور اس فن کو رب ذوالجلال نے اس بت کو پاش پاش فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان پتھروں سے اونٹنی نکال کے دکھا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور وہ دور تھا جب سحر و جادوگری اپنے عروج پر تھی، ہر طرف نظر بندی اور شعبدہ بازیوں کا دورہ تھا۔ جادو کو، اس کمال کو، اس فن کو وہ معراج سمجھتے تھے اور اس میں وہ کوششیں کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے ان کی ساری نظر بندیاں اور ساری شعبدہ بازیاں اور سارے سحر ٹوٹ پھوٹ گئے۔ فرعون کو چیلنج کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خدائی کے دعوے کو چیلنج فرماتے ہوئے جب اس کے دربار میں کھڑے ہیں، فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا وہ سانپ بن کر وہ رسیاں رینگ رہی ہیں، دربار وہ مقام سانپوں سے بھر گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا، رب ذوالجلال نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، فرمایا ڈرو مت۔ قُلْنَا، رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا لا تخف، ڈرو مت، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، یقین رکھو کہ غالب تم ہی رہو گے۔
شعبدہ بازیاں ان کی بڑی بڑی، نظر بندیاں ان کے پاس بڑی، جادوگر ان کے بڑے، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے لا تخف انک انت الاعلی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ فرمایا جو تیرے دائیں ہاتھ میں اسے زمین پر ڈال، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تو اپنے عصا کو زمین پر ڈال تو صحیح، ایسا اژدہا بن جائے گا ان کے سارے سحر کو نگل جائے گا، ان کی ساری بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا، بہت بڑا اژدہا بن کر اس نے منہ کھولا اور جتنے سانپ تھے وہ سارے کے سارے نکل گیا۔ جادوگروں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ، یہ اعجاز جب دیکھا، وہ سمجھ گئے جو موسیٰ کے پاس ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتا سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ وہ سحر، وہ جادوگریاں، وہ شعبدہ بازیوں کے بت پاش پاش ہو گئے اور فرعون کی باطل خدائی۔ تو جس قوم کو جس دور میں جو انتہائی کمال حاصل تھا، رب نے اس دور میں اپنے نبی کو اسی طرح کی شان کا اعجاز معجزہ عطا فرمایا۔